اللہ 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 بیان کرنے سے ہم قاصر ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمائی ہے، اور جس ذات کو خدا نے بلند فرمایا ہے اس شان کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی رفعتوں کا کیا کہنا۔ ارے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کیسے بلند فرمایا؟ کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں مجھے یاد کیا جاتا ہے وہیں آپ کو بھی یاد کیا جاتا ہے، جہاں میرا چرچا ہوتا ہے تو میرے چرچے کے ساتھ آپ کا بھی چرچا کیا جاتا ہے۔ تو الغرض حاضرین کرام، میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ الغرض حاضرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا اور آپ کے پیشانی مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو رکھا، تو حضرت آدم علیہ السلام ہر روز ایک آواز سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا یہ آواز کیسی ہے؟ تو محدث دکن نے اپنی کتاب میلاد نامے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی آواز ہے، جو تسبیح کر رہے ہیں یہ ان کی تسبیح کی آواز ہے۔ تو حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کی پیشانی پر موجود ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تہلیل بیان کر رہے ہیں۔ ارے میرے پیارے آقا کے نور مبارک کے قربان جائیں کہ اللہ نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ جب میرے پیارے آقا کے نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو حاضرین کرام، حضرت محدث دکن نے میلاد نامے میں لکھا ہے کہ وہ نور مبارک 1000 سال تک قیام میں رہا۔ 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو 1000 سال تک قیام میں رہا، پھر 1000 سال تک رکوع میں رہا، پھر 1000 سال تک سجدے میں رہا، 1000 سال تک جلسے میں رہا، پھر 1000 سال تک قیدے میں رہا۔ اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج تمہاری ہر مانگ کو عطا کیا جائے گا، آج آپ کی ہر دعا کو قبول کیا جائے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ تو مجھے ایک امت عطا کرنے والا ہے، اور میرے وہ امت گنہگار ہوگی، خطا کار ہوگی، تیری نافرمانیوں میں مبتلا ہوگی۔ مولا میں تجھ سے اپنی امت کی مغفرت طلب کرتا ہوں، مولا میں تجھ سے اپنی امت کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لیے تیار ہے، خدا تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کی بارش اپنے محبوب پہ کر رہا ہے، اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بے کراں پر قربان جائیں، میرے آقا کی کریمیت پر قربان جائیں کہ آقا نے اس وقت بھی ہم گنہگاروں کو نہیں بھولا۔ ارے دنیا والوں نے دیکھا کہ جب دنیا میں تشریف لائے حالت سجدے میں ہیں تو کان لگا کر سنا تو آوازیں آ رہی ہے ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، مولا میری امت کو سلامتی عطا فرما، مولا میری امت کو بخشش عطا فرما۔ جب معراج کا موقع آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہے، اللہ اپنے محبوب کو نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، اس وقت بھی اپنی امت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنی امت ہی کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ ارے میرے آقا کی محبت کو قربان جائیں کہ میرے آقا ہم گنہگاروں سے کیسی محبت فرمایا کرتے ہیں، کس قدر ہم گنہگاروں سے میرے پیارے آقا کو پیار ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے اور عرض گزار ہوتی ہے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر تشریف لے گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا کہ اس نے آپ سے کیا گفتگو کی ہے، اور آپ نے بھی نہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیا باتیں کی ہے۔ آپ کچھ باتیں ہمیں بھی بتلا دیں۔ تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی میں تمام باتیں تو تمہیں نہیں بتا سکتا، ہاں ایک بات ضرور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنے رب کو بڑا حسین و جمیل دیکھا اور میرے پروردگار نے اپنا ید قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھ دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ میرے پروردگار نے کہا کہ محبوب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اے فاطمہ میرے رب نے ایک نہیں، دو نہیں، 10-20 مرتبہ نہیں، بلکہ 1000-2000 مرتبہ نہیں، بلکہ میرے پروردگار نے 70,000 دفعہ کہا کہ محبوب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ ہر بار میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کی بخشش فرما دے، میری خطا کار امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ رحم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ محبت میرے آقا کی ہم گنہگاروں کے ساتھ ہے۔ تو حاضرین کرام، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بھی حضور کی اس محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم حضور کے سچے غلام ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم حضور کے سچے عاشق رسول ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ارے وہ کریم آقا کہ جنہیں طائف کے میدان میں پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس میں مبارک سے خون بہ رہا تھا، 2 فرشتے بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو گئے اور عرض گزار ہو گئے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرما دیں گے تو یہ قوم کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے گا، انہیں برباد اور ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، میں کیسے انہیں تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لے آئے گی، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے دامن میں آ جائیں گی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمیت کا معاملہ ہم گنہگاروں کے ساتھ ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کر آپ عبادتیں کیا کرتے تو ان عبادتوں میں بھی ہم گنہگاروں کی بخشش ہی کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بننے کی کوشش کریں، حضور کے سچے عاشق رسول بننے کی کوشش کریں، حضور کے سچے امتی بننے کی کوشش کریں۔ ارے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے حبیب تمہیں بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں ہمیشہ والی زندگی عطا کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے حبیب کا کوئی فائدہ ہے یا تمہارا اس میں فائدہ ہے؟ تو حاضرین کرام، قرآن مجید بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جائے، اس کے حبیب کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے تو فوراً لبیک کہہ کر حاضر ہونا چاہیے، فوراً لبیک کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ جس وقت مؤذن مسجد سے اذان دے کر بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دے کر بلاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچے مسلمان، سچے عاشق رسول ہونے کے ناطے اس حی علی الصلاۃ کی آواز پر، اس صدا پر لبیک کہہ کر حاضر ہو جائیں۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے نرم گرم بستر ہمیں اس صدا سے محروم کر رہے ہیں، اس کے جواب سے محروم کر رہے ہیں۔ آج ہماری نفسانی خواہشات اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج ہمیں نماز سے زیادہ اپنی نیند محبوب ہے، اپنی خواہشات پیاری ہے، اپنی ضروریات پیاری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہمارے لیے کوئی یہ بڑے انعام کی بات نہیں رہی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی احساس تک نہیں رہا۔ مؤذن 5 وقت آوازیں دے کر، صدائیں دے دے کر بلاتا ہے کہ لوگوں آؤ، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاؤ، اس کی رحمتوں کی چادریں اوڑھ لو، اس کے انعامات سے اپنی خالی جھولیوں کو بھر لو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹانگ پر ٹانگ
ڈال کر پسارتے ہوئے یہ کہتے ہیں، بزبان حال یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی رحمتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے انعامات کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنی ضروریات میں مگن ہیں، اپنی خواہشات نفسانی میں مگن ہیں۔ یاد رکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہاں کی ساری آرائشیں ختم ہونے والی ہے، یہ تمام زینتیں فنا ہونے والی ہے، یہ ساری جائیداد دولتیں ختم ہونے والی ہے۔ اگر باقی رہنے والے کوئی چیز ہے تو وہ تمہارے اعمال ہے، جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی تمہارا ساتھ نبھائیں گے، قبر اور حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تو صحیح مسلمانوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ دنیا کو اپنی آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اپنی دنیا کو ایسے جیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا کے جینے کی برکت سے ان کی آخرت کو اللہ تبارک و تعالی